جو پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی نے کیا تھا جو ہم جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے ابلیس کا باغی پن تھا، جو کہ جیلسی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے کیا کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو کیوں اتنی اٹینشن مل رہی ہے؟ یہیں سے بات شروع ہوئی۔ اور جو پہلا جرم اس زمین پر ہوا، جب انسان زمین پر تھے، اور جو پہلا گناہ ہوا وہ حابیل اور قابیل کے درمیان میں ہوا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ بھی کس وجہ سے ہوا؟ حسد، جیلسی کی وجہ سے۔ یہ جیلسی اتنی زیادہ ہے اور اتنی شدید ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد جو ہیں ایک نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یعنی ایک نبی کے بیٹے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی نبی نہیں بنا، لیکن ان بھائیوں نے کیا پلاٹ کیا؟ ان بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ جو جیلسی ہے یا حسد ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، کبھی کبھی میں محسوس کر لیتا ہوں، یہ بس ایک فیلنگ ہے جو میرے اندر پنپتی رہتی ہے، بس چھوٹی سی بات ہے۔ اب ہوتا ہے جو حسد ہے، اس کو میں الحسد از القشر، عربی میں کہتے ہیں حسد ایک ایسا اسکریچ ہوتا ہے جو دل میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یعنی کہ جب آپ کو کوئی مکھی جو ہے وہ کاٹ لے اور آپ اس کو خارش کرتے رہو تو وہ سوجتا جاتا ہے، اور جتنا آپ اس کو کھجاتے ہو اتنا ہی وہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ اصل میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو اگنور کرتے، وہ خود بخود اس نے ٹھیک ہو جانا تھا، وہ جو دانہ وغیرہ جو بھی بنتا ہے اس کے بعد۔ یہی حسد ہے۔ ہوتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جو کہ جس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے لیکن برا ہونے کے باوجود بھی یعنی وہی مجرم لگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک ظلم ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے۔ اس کیس میں جو ظالم ہے وہی مظلوم ہے، یعنی جو حسد کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں ہی اپنا ہی مجرم ہے۔ اسی وجہ سے سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں آخری صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے جو کہ حسد کرنے والا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، جب بھی وہ حسد کرتا ہے میں آپ کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اور اس سے بہت سے سیریس معاملات ہو سکتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں۔ اور یعنی آپ سمجھے میں خود اپنے مائنڈ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کی نعمتوں سے میں خود کو دور کر لیتا ہوں جب میں کسی کے خلاف حسد کر رہا ہوتا ہوں۔ میں خود کو بھی یاد دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یار اس کے پاس یہی ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس کے پاس کاش نہ ہوتا۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ تمنی زوال النعمہ بدونی، کہ آپ یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ چیز کسی دوسرے کے پاس نہ رہے، وہ نعمتوں سے چھن جائے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یار یہ بڑا طاقتور ہے، میں بھی طاقتور بننا چاہتا ہوں، نہیں، آپ کہتے ہو کہ یار کہ وہ کمزور ہو جائیں اور میں طاقتور ہو جاؤں۔ آپ چاہتے ہو کہ ان کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے، ان کے پاس یہ کیوں ہے، اس کو تو نکال دینا چاہیے کام سے۔ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا یار اس کو پروموشن ملی ہے، کاش کہ مجھے بھی پروموشن مل جائے، آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہو کہ اس کو نکال دیا جائے اور مجھے پروموشن مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ آپ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ڈیزائر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نیچے گرے، اور یہ چیز آپ کے رزق میں کچھ بھی نہیں ڈالتی، جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کا رزق ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر یا ایک فیلنگ ہے کہ اگر آپ ان کو فیل ہوتا ہوا دیکھیں گے یا ان کو سفر کرتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار ہاں اب مجھے سکون ہے۔ یہ حسد ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔